رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے۔ حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے ہیں۔ حضرت عباس وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہچانتا ہے۔ یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلاں نال جو نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے۔ سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے، بخاری ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما۔ حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے، چلے نا ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو۔ یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام پہ، اور میں نے کہا میاں آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ وہ کہتے میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی حضرت عباس کہتے میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں، تو اگر
अम्मा के कहने पर बच्चे अब्बा जी से झगड़ा कर लेते हैं या अब्बा जी के कदम चूम लेते हैं, तो अम्मा के कहने पर बच्चे दरूद सलाम नहीं पढ़ेंगे। वो सहाबा के या अहले बैत के या महबूब अलैहिस्सलाम की शान में कमी करने वाले बेअदब से बचेंगे नहीं? क्यों नहीं ये चीजें हम सिखाते? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बच्चों को घर में बिठा के नबी पाक की अजमतें सुना रहा था। हुजूर गली से गुजर रहे थे तो महबूब भी खड़े हो गए, हुजूर सुनने लगे। फरमाते मेरे नसीब देखो, पता नहीं कब से हुजूर सुन रहे थे। जब बातें मुकम्मल हो गई ना, जब उस दिन का वो सबक, उस दिन की वो महफिल तकमील को पहुंची, तो महबूब ने दस्तक दी। कहते हुजूर ने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो हैरान ही रह गया, अल्लाह की सारी रहमतें मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फरमाते रश्क करने लगा मैं अपने मुकद्दर पर। महबूब अंदर तशरीफ लाए, बैठ गए, तो महबूब ने सुन भी लिया, फिर भी पूछा चाचा क्या कर रहे थे? पूछ लिया, लेकिन तस्दीक के लिए पूछा क्या कर रहे थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्ला, ये बाकी बच्चे कह रहे थे मुस्तफा की कोई बात सुनाए, तो महबूबा आपके ही तज़किरे कर रहा था। हजरत अब्बास कहते पहले पूछा फिर तस्दीक फरमाई। कहने लगे जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मैं भी दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहा था, मैं सुन रहा था दरवाजे पे खड़े होकर, सही कह रहे। अब हुजूर ने रिजल्ट का ऐलान किया, तेरा बच्चा कैसे उनके पास चला गया जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते? तूने उन्हें हुजूर के इल्म की बात बताई नहीं? तेरा बच्चा वहां जाके कैसे बैठ गया जो कहते हैं कि माज़ अल्लाह ताला हुजूर को तो अपना नहीं पता आखिरी वक्त कैसा होगा? कहां कैसे चला गया तेरा बच्चा उनके पास जो सहाबाए किराम के बारे में कमजोर जुमला बोल, जो अहले बैत नबुव्वत के बारे में कमजोर, कैसे चला गया? अगर तूने घर में बैठ के महफिल की होती, उन्हें खुद सिखाया होता, खुद कैसे बिगड़ सकते थे बच्चे? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू पानी किसको देता रहा अगर तेरा अपना बाग ही खुश्क रह गया? महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास से कहा मैंने सुन लिया है और मैं इतना खुश हुआ हूं, इतना खुश हुआ हूं, सुनो अब तुम्हें मिलेगा क्या? हुजूर क्या मिलेगा? कहते मेरे सारे खानदान की तवज्जो हुजूर की जानिब हो गई। तो महबूब ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, फरमाया तुमने ये काम करके ना अपने बच्चों को मेरी अजमत सिखा के, अपने बच्चों को मेरे गीत सुना के, फरमाया तुमने अपने और अपने खानदान के हक में मेरी सिफारिश को हलाल कर लिया है। फरमाया अब सुबह कयामत में तुम सब की सिफारिश करा के तुम्हें जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। बच्चों को रात को बिठाया कर। ये हमारे बच्चों के अकीदे क्यों खराब होते हैं? बदमज़हबों के हथे क्यों चढ़ते हैं? तो जो है मेरी बात पर, बच्चों के अकायद उस वक्त खराब होते हैं जब हम उन्हें अकीदा सिखाते ही नहीं। मौलवी साहब की बात तो वो उतनी सुनेगा जितनी हम सुनते हैं, क्योंकि हमने बताया होता है कि ये मौलवी साहब हैं, इनको हम 10,000 रुपया माहाना तनख्वाह देते हैं। तो बच्चा भी समझता है कि क्योंकि ये 10,000 लेता है तो 1 घंटा इसने जुमे वाले दिन बात करनी है। क्या उसका वो असर लेगा? क्या असर लेगा जब हमने तारुफ इस तरह कराया है? ये नात खा हमने बुलाया हुआ है, किस लिए? ये 15,000 रुपया लेगा। तो बच्चा कहते है इसकी तो ड्यूटी है, 15,000 पूरा करना है इसने। ये खतीब साहब आए हैं, क्या करने आए? कहते 25,000 एडवांस लिया। तो बच्चा उसका क्या असर लेगा? वो कहेगा इसका तो काम है। फुला आदमी बड़े अच्छे शेर पढ़ रहा है, तो बच्चा कहता पढ़ने नहीं, उसके ऊपर पैसे नहीं फेंके जा रहे, साथ साथ ही पढ़ने नहीं, इसीलिए तो पढ़ रहा है। मेरे भाई बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं और जहां आप उसको ये सिखाते हैं ना कि बेटे पढ़ जाओगे तो पैसे कमाओगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना पढ़ जाओगे तो बहुत ऊंचे उड़ोगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना ये हमारा घर बड़ा करीबी है और ये हमारा दुश्मन है, तो बच्चा 5 साल का भी उस घर में नहीं घुसता। अपनी जात के बारे में बच्चे को सारा कुछ सिखाते हो, पहला काम उसे ये करो कि उसे मेरे नबी की मोहब्बत सिखाओ, उसे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाओ। उसे रात को जब यहाँ लिटाते हो ना, यहाँ कंधे पे, उसे कहते हो मैंने तेरे लिए बड़ी मेहनत की, मैं बड़ी कोशिश करता रहा, मैं तेरे लिए बड़ी दूर तक सफर करके आया। उसे कहा करो बेटे मैंने कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए जो कुछ भी किया है तेरे रसूल ने किया है, तेरे महबूब ने तेरी आखिरत के लिए बड़ा कुछ किया।
اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں, ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات. کیسے بگڑ گیا بچہ, کیسے کہہ رہے ہو, آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ایک بن جو رہی ہے ہمارے ملک میں, اور کچھ بنا نہیں بنا, ہم سارے کیمرہ مین تو باڑی گئے ہیں. وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا. اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ہے ادھر دیکھا جناب فوٹو لینی ہے. وہ خدا کے بندو, دعا تو رہ ہی گئی. پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے, اب کہتے ہیں حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر دیں, فوٹو صحیح آ جائے. چھوڑے کوئی فرض کفایا تو ہے نہیں, تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی. اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے, جزیات عموم بلوا ہے, ابتلا ہے, کیا کہ ہمیں جزیات ڈھونڈنے پڑے اور قوم نے اسے فرض کفایا ہی بنا لیا. آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں. خدا را مہربانی, میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے, 4 تصویریں لگی ہوئی تھی کمرے میں. میں نے کہا کہ یہ بھائی اتار دو, میں نے نماز پڑھنی کا, تو پیر صاحب کی ہے فوٹو. میں نے کہ جب حکم آ گیا کہ جہاں تصویر ہے وہاں نماز جائز نہیں, تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو, بات تو ایک ہی ہے. تو پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے. ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے, پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے. اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار, بس ذرا گردن چکائی دیکھ لی. اتنا شوق, اتنا شوق. مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے نا کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو, میں کہتا ہوں چھوڑو یار, پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر معاذ اللہ زمین پہ گرتی, کیا ضرورت ہے. اور یہ جو القابات لکھتے ہیں نا بڑے بڑے اشتہاروں پہ, قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے, لہذا لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو اماں ابا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے. باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا. بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے. میری بات پر ضرور غور کریں اور یاد رکھیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا, میری بات پہ توجہ کرنی آپ, یہ بات آپ نے یاد رکھنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئے, کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا. ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی, کسی نے قرآن پاک سنا, کسی نے کچھ سنا, کوئی نہ کوئی واقعہ ہے, پس منظر ہے. تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی, اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعتیں پڑھتے رہتے تھے, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے. مجھے ضرورت پیش, تو کس طرح تیرے بچے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کہیں سے جا کے سیکھے, تو کدھر ہے؟ 3 باتوں کی ڈیوٹی ابا جی اور اماں جی کی ہے, نبی پاک نے لگائی ہے. حضور نے فرمایا 3 کام کرو, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حضور کون سی؟ فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, ایک انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے. گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں, جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنے, جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے. ہماری اماں تو تھینک یو سکھانا فخر سمجھتی ہے, بیٹے تھینک یو بولو. او بی بی یہ ٹھیک ہے, یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا, ہم دقیانوس نہیں ہیں, ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے, لیکن تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں. ثواب جزاک اللہ خیرہ کا ہے, اس کا اجر ہے. جزاک اللہ اس کا اجر ہے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے اس کا پورا شکریہ ادا کر دیا. تو یہ جملے تو نے کیوں نہیں سکھائے؟ یہ تیرے بچے کی زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ ان فکروں کو تو نے کیوں اپنے گھر میں رائج نہیں کیا؟ بچوں کو دین سکھائیں, نبی پاک کی غلامی سکھائیں, انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا. عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض, تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اللہ خیر کرے, جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی تو جڑا ٹل پائے ہو پیر, جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر, تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہے, کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے,
مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے. جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز. ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے. ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی یہ جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%. یہ لکھ لیں بات. ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، نہیں یہاں بنی ہوتی ہے. خدا کا خوف کریں. امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے. اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی. تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ ہی جاتی ہے. امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی. آپ نے جا کے لوگوں سے مشورے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے، ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی. ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے ان جیسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں، ان جے دھوکھے باز ہی انہیں کرایا ان کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان، تم ہی چھوڑ دو. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے دے والے بندے ٹھیک نہیں. پر کیا تماشا ہے، کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے. نہ 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے. مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے. خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے. دلیر دوسرے پہ مشکیزہ، وہ بھی کٹا. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. ہم سے